کے جواب میں ایرانی رد عمل نے اسرائیل کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے علل صبح 100 کے قریب بیلسٹک میزائل داغ دیے اور کہا کہ ہم اسرائیل پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ ایران نے مذاکرات سے مکمل طور پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ حالت جنگ میں مذاکرات کبھی نہیں ہو سکتے۔ سالس کو دو ٹوک موقف دے دیا۔ تل ابیب، حیفا اور بیت المقدس جیسے متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، پاور پلانٹ تباہ اور اسرائیل تاریخی میں ڈوب گیا۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں چیخو پکار کی آوازیں اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 21 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں کے قریب زخمی ہو چکی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ ایران کے پاس اس وقت کتنے خطرناک میزائل ہیں اور ان کی رینج کیا ہے، اور کون سا میزائل اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ایران کا اگلا سرپرائز کیا ہوگا اور ان تمام سرکمسٹانسز میں امریکہ کا کردار کیسا رہا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ میں ہوں میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفولڈ پاکستان۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ دنوں میں جو فوجی تصادم ہوا ہے وہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک موڑ کی علامت بن چکا ہے۔ برسوں کی خاموش کشیدگی اور پراکسی جنگوں کے بعد اب دونوں ممالک براہ راست ایک دوسرے کے خلاف کارروائی پر اتر آئے ہیں، اور ایک بار پھر صرف دھمکیوں یا انٹیلیجنس آپریشن تک یہ بات محدود نہیں رہی، بلکہ بیلسٹک میزائلوں اور مہلک ہتھیاروں کا کھلا استعمال کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تہران اور دیگر ایرانی شہروں پر دن بھر جاری رہنے والے میزائل حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہفتے کی شب آپریشن وعدہ صادق 3 کا آغاز کیا، جو کہ بلا شبہ اسرائیل کے خلاف اس کی تاریخ کا سب سے بڑا میزائل حملہ تھا۔ ایران نے تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی اسرائیلی شہروں کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا، جس سے کئی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی اور حیفا کے پاور پلانٹ میں شدید آگ لگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ اس وقت بجلی سے محروم ہو چکا ہے، الیکٹرسٹی وہاں پر نہیں ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 21 اسرائیلی شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کے ابتدائی حملے میں ایران کے 224 شہری شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں نیوکلیئر سائنسدان، اعلیٰ فوجی کمانڈر اور معصوم شہری بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ حملے اس وقت کیے گئے کہ جب ایران عید الغدیر کی تقریبات میں مصروف تھا، اور اسی مناسبت سے ایرانی آپریشن کو یا علی ابن طالب کا کوڈ نام دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس ڈویژن نے اس بار اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا۔ عماد، قدر اور خیبر شکن اور جیسے ہی یہ جدید بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جن میں مکمل گائیڈنس، ہدف پر عین نشانہ لگانے کی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی شامل ہے۔ عماد میزائل کی اگر بات کی جائے، جو مائع ایندھن سے چلتا ہے، 1700 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور صرف 50 میٹر کے اندر ہدف کو نشانہ بنانے کی طاقت بھی یہ رکھتا ہے۔ قدر سیریز کے میزائل، جن میں قدر ایس، قدر ایچ اور قدر ایف شامل ہیں، ان کی رینج 1350 سے 1950 کلومیٹر تک ہے، جبکہ خیبر شکن میزائل اسرائیل کے جدید دفاعی نظام جیسا کہ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 3 کو عبور کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلے جائیں کہ یہ میزائل نہ صرف طویل فاصلے تک مار کرتے ہیں، بلکہ ان کی پرواز کے دوران دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے موویبل ری انٹری وہیکلز بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام میزائلوں کی مدد سے ایران نے اسرائیلی شہروں کے حساس اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں فوجی اڈے، پاور پلانٹس اور شہری انفراسٹرکچر بھی شامل ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے، اسرائیل میڈیا کے مطابق ایران کے ان حملوں سے تل ابیب، حیفا اور بنی براق جیسے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کئی مقامات پر بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور عوام میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑ چکی ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایک بار پھر ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام نظر آیا، جس پر خود اسرائیلی تجزیہ کاروں نے اپنی قیادت پر شدید تنقید کی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے مشیر برائے قومی سلامتی زاچی حنیبی نے خود یہ اعتراف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ایران کے خطرے کو کبھی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ ایران اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین،
इसराइल फौजी तजियाकारों का कहना है कि इस हमले के बाद भी ईरान के पास तकरीबन 1500 से 2000 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यह भी सामने आया है कि ईरान पर इसराइल के हमले से कबल अमेरिका ने इसराइल को खुफिया तौर पर 300 हेल फायर मिसाइल फराम किए। हेल फायर मिसाइल जो कि हवा से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखते हैं, लेज़र गाइडेड होते हैं और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने के लिए मशहूर हैं। इन मिसाइलों को आम तौर पर हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स पर नस्ब किया जाता है और इनका बुनियादी हदफ दुश्मन के टैंक या दिफाई निज़ाम को मुतासिर करना होता है। और इन हथियारों की तरसील और अमरीकी मदद से ये बात साफ जाहिर होती है कि इसराइल ने ईरान पर हमले की बाकायदा मनसूबाबंदी पहले से ही कर रखी थी और इस हमले के पीछे अमरीकी सरपरस्ती भी मुबैना तौर पर मौजूद थी। इसराइल और ईरान के दरमियान ये तनाज़ा महज एक मुकामी मसला नहीं रहा, बल्कि ये आलमी अमन सलामती के लिए एक खुला खतरा बन चुका है। अगरचे कशीदगी मजीद बढ़ती गई तो इसके असरात न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल और माजरीन के बहरान जैसे मसाइल दुनिया के सामने होंगे। ईरान का कहना है कि उसका ये रद्द अमल सिर्फ इसराइली जारियत का जवाब है और अगर इसराइल दोबारा हमला करता है तो ईरान एक सख्त जवाब देगा। उस वक्त सूरत हाल किसी भी लम्हे बिगड़ सकती है, क्योंकि दोनों अतराफ की क़यादतें जज्बाती बयान दे रही हैं और जंगी जुनून में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले जाएं कि इस पूरे मंजरनामे में एक और अहम सवाल ये है कि आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक कहाँ खड़े हैं? आया वो सिर्फ तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं या किसी ठोस सफारती किरदार की जानिब भी वो हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं? मुमकिना आलमी तबाही को रोकने की वो क्या कोशिश कर रहे हैं या नहीं? आज दुनिया एक बार फिर इस मोड़ पर खड़ी है जहां एक और बड़ी जंग की चिंगारी सुलग चुकी है। अब देखना यह है कि अकल कब गालिब आती है या अना ताकत का नशा इंसानियत को एक नए अलमिया की तरफ धकेल देता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।